ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج انشاءاللہ ترجمۃ القرآن سورۃ الانبیاء اس کا جو ہے خلاصہ، تعارف اور علمی اور عملی نکات، اور ساتھ میں جو بورڈ کی طرف سے منتخب آیات ہیں ان کا بامحاورہ لفظ بلفظ ترجمہ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سورۃ الانبیاء مکی صورت ہے، اس میں 112 آیات ہیں۔ تعارف کیا ہے؟ سورۃ الانبیاء میں پچھلے انبیاء کرام کی نبوت کا حوالہ دے کر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو ثابت فرمایا گیا ہے۔ اسی مناسبت سے سورت کا نام سورۃ الانبیاء ہے۔ ٹھیک ہے جی، سورۃ الانبیاء ان صورتوں میں سے جن کے بارے میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میرا قدیم مال اور قیمتی اثاثہ ہے۔ پہلی صورت جو طٰہٰ پڑھی ہے اس کے بارے میں بھی آپ نے یہی فرمایا تھا، اور اس کے بارے میں بھی آپ نے یہ فرمایا۔ دوسری مکی صورتوں کی طرح سورۃ انبیاء کا خلاصہ بھی توحید اور رسالت اور آخرت کا بیان ہے۔ مضامین: سورۃ الانبیاء میں انبیاء اس وقت نازل ہوئی جب مشرکین مکہ مسلمانوں پر طرح طرح کے ستم ڈھا رہے تھے۔ سورۃ انبیاء میں توحید باری تعالیٰ کے دلائل دیے گئے ہیں۔ قرآن مجید اور رسالت پر مشرکین کے اعتراضات کا بھرپور جواب دیا گیا ہے۔ سورت کے درمیانی حصے میں انبیاء کرام اور حضرت مریم علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا گیا ہے۔ سورۃ الانبیاء کے آخر میں آخرت پر ایمان لانے کا ذکر ہے۔ قیامت کے قریب آنے والے دیگر احوال قیامت کا بیان ہے، یعنی احوال قیامت کے حالات۔ ٹھیک ہے، پھر اس حقیقت کا ذکر ہے کہ ثابت قدمی اور اخلاص کے ساتھ نیکی کی راہ پر چلنے والوں کے لیے کامیابی ہے، ایسے لوگوں کو آخرت میں کوئی خوف نہ ہوگا۔ ساتھ ہی یہ بتایا گیا ہے کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے سراپا رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے۔ اب آگے جی اس کے عملی اور علمی نکات۔ سورۃ الانبیاء کا مطالعہ کرنے سے جو علمی اور عملی نکات معلوم ہوتے ہیں ان میں سے چند یہ ہیں۔ قیامت کا وقت قریب سے قریب تر ہوتا جا رہا ہے، اس لیے ہمیں اللہ سے غافل ہو کر زندگی نہیں گزارنی چاہیے۔ اس دوسرا نقطہ یہ ملتا ہے جو بات ہم نہیں جانتے وہ ہمیں علم رکھنے والوں سے پوچھ لینی چاہیے۔ اللہ نے خود فرمایا ہے جو تم نہیں جانتے فاسأل اہل الذکر ان کنتم لا تفعلون یا لا تعلمون، اگر تم نہیں جانتے ان کنتم لا تعلمون، اگر تم نہیں جانتے تو اہل ذکر سے سوال کیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا کھیل تماشے کے لیے نہیں بنائی بلکہ با مقصد طور پر پیدا کی ہے۔ محض کھیل تماشا نہیں ہے بلکہ ایک مقصد کے طور پر پیدا کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حق کو باطل سے ٹکرا کر باطل کا سر کچل دیتا ہے۔ ہاں، یہ بڑی بات، سب سے بڑی بات اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے کہ باطل سے ٹکرا کر حق کو باطل سے ٹکرا کر باطل کا سر کچل دیتا ہے۔ اس کائنات میں اگر ایک سے زیادہ خدا ہوتے تو زمین و آسمان میں فساد برپا ہوتا۔ یہ بھی بہت بڑا نقطہ ہمیں ملتا ہے، بہت بڑا نقطہ ملتا ہے کہ اگر دنیا کائنات میں کوئی اور اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ بھی ہوتا تو دونوں آپس میں لڑ پڑتے اور زمین و آسمان کا نظام تباہ ہو جاتا۔ ہر شخص اپنے اعمال کا اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہ ہے۔ ہمیں مشکلات میں اللہ تعالیٰ کو پکارنا چاہیے کیونکہ وہ سب سے بڑھ کر رحیم و کریم ہے۔ اس صورت میں حضرت ایوب علیہ السلام کے صبر کا ذکر ہے۔ واقعات تو انہوں نے بھی اپنی تکلیف کے وقت کن کو پکارا؟ اللہ کو۔ اہم معلومات: حضرت آدم علیہ السلام کا لقب ابو البشر ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لقب خلیل اللہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لقب کلیم اللہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا لقب روح اللہ ہے۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں۔ حدیث نبوی: تمہارا اپنے مسلمان بھائی کے لیے مسکرانا بھی صدقہ ہے۔ تبسموں کا تمہارا تبسم کرنا، فی وجہ ہی اپنے چہرے میں، فی وجہ اپنے چہرے میں یعنی اپنے چہرے پر تبسم لانا، اخیکا لکا صدقۃ اپنے بھائی کے لیے اپنے چہرے مسکراہٹ لانا بھی تمہارا کیا ہے؟ صدقہ ہے۔ جی صدقہ ہے جی۔ تو اب آتے ہیں ان آیات کی طرف جو آیات منتخب شدہ ہیں، جن کا ترجمہ با محاورہ اور جن کے الفاظ معنی کا سوال ہمارے امتحان میں آ سکتا ہے۔ ان آیات کی طرف آتے ہیں۔ آیت نمبر 30 سے لے کر 35 تک۔ 30 آیت کہاں سے شروع ہو رہی ہے؟ اولم یر الذین کفروا، کیا نہیں کافروں نے دیکھا، ان السماوات والارض کانتا رتقا، کہ زمین و آسمان بند تھے، رتقن
بند تھے، ففتحناہما ہم نے ان دونوں کو کھولا، ٹھیک ہے، کس چیز سے بند تھے؟ پانی برسانے سے، سبزہ اگانے سے، یہ ساری چیزیں نہیں اگتی، آسمان سے پانی برستا تھا، نہیں یہ زمین سبزہ اگاتی تھی، تو اللہ فرماتے ہیں ففتحناہما ہم نے ان دونوں کو کھول دیا، وجعلنا من الماء کل شیء حی اور ہم نے بنایا، وجعلنا اور ہم نے بنایا یعنی ہم نے کر دیا، من السماء من الماء ہم نے پیدا کیا، من الماء پانی سے، کل شیء ہر چیز کو، حی زندہ کر دیا، ہر چیز کو ہم نے پانی کے ساتھ کیا کر دیا؟ زندہ کر دیا۔ افلا یؤمنون کیا اب بھی ایمان نہیں لاتے؟ وجعلنا اور ہم نے بنایا فی الارض زمین میں رواسیا پہاڑ، رواسی کسے کہتے ہیں؟ پہاڑ، ان تمید بہم کہ یہ زمین ایک طرف الٹ نہ جائے، یہ زمین ہل نہ پائے، زمین مضبوط رہے اپنی جگہ پر، اس لیے ہم نے پہاڑوں کو زمین میں گاڑ دیا۔ وجعلنا فیہا اور ہم نے بنایا اس میں یعنی کس میں؟ زمین میں، فجاجن سبلن کھلے کھلے رستے، فجاج بنا رستے، فج رستہ، فجاج رستے، سبلن فجاجن کشادہ، فجاجن کیا ہے؟ کشادہ، سبلن مطلب رستے۔ آپ نے یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ فج کا مطلب کشادہ کھلے، سبلن رستے، لعلہم یہتدون تاکہ وہ راستہ پائیں۔ وجعلنا السماء اور ہم نے بنایا آسمان کو، کیا بنایا؟ سقفاً چھت، محفوظاً ایک مضبوط چھت بنایا، وہم عن آیاتنا معرضون اور وہ ہماری آیتوں سے منہ پھیرتے ہیں، منہ موڑتے ہیں، کون؟ کافر ہماری آیات سے منہ پھیرتے ہیں۔ وہو الذی خلق اللیل والنہار وہی اللہ ہے، وہی ذات ہے جس نے بنایا، خلق بنایا، اللیل رات کو، والنہار اور دن کو، والشمس اور سورج، والقمر اور چاند کو، ٹھیک ہے، کل فی فلک یسبحون سب کے سب اپنی مدار میں تیر رہے ہیں، یعنی اپنی اپنی حدود میں رہ کر سب کے سب کیا کر رہے ہیں؟ حرکت کر رہے ہیں، تیر رہے ہیں، سورج چاند ستارے، ٹھیک ہے۔ وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد اور ہم نے، وما جعلنا نہیں بنایا ہم نے، لبشر کسی بشر کے لیے، من قبلی کا آپ سے پہلے، الخلد ہمیشہ کی زندگی، ہمیشہ رہنا، ٹھیک ہے، ابدی زندگی، یہ نیچے ابدی زندگی لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، ہمیشہ کی زندگی۔ آفا ام ماتا اگر تو اگر آپ انتقال فرما جائیں، آفا ام اور اگر ماتا متا، آفا ام متا اگر آپ وفات پا جائیں، فہم الخالدون تو کیا وہ ہمیشہ رہیں گے؟ نہیں، یعنی سب سے زیادہ اگر کسی کو حق تھا زندہ رہنے کا ہمیشہ کے لیے ابدی تو وہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا کو تھا۔ اللہ فرماتے ہیں اگر آپ وفات پا جائیں گے تو کیا یہ زندہ رہیں گے؟ نہیں، یہ ان کو بھی وفات آئے گی۔ کل نفس ہر جان ذائقۃ الموت چکھے گی موت کا ذائقہ، موت کا ذائقہ یعنی اس کو موت آ کر رہے گی۔ وَنَبْلُوكُمْ اور ہم آزماتے ہیں تم کو، بالشر والخیر شر کے ساتھ بھی اور خیر کے ساتھ، یعنی بھلائی میں بھی آزماتے ہیں اور جو ہے برائی میں مبتلا کر کے بھی آزماتے ہیں، دونوں طریقوں سے۔ فتنتاً آزمائش ہے، وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فتنہ ہم آپ کو آزماتے ہیں برے اور اچھے فتنے میں ڈال کر، فتنے کا مطلب ہے آزمائش، وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ اور ہماری طرف ہی ہے تمہارا لوٹنا، یعنی ایک دن تمہیں ہماری طرف ہی لوٹنا ہے۔ اب جلدی جلدی سے اس کے مشقی سوالات کا جائزہ لے لیتے ہیں، دیکھ لیتے ہیں۔ آپ جلدی جلدی سے اپنی بک کا پیج نمبر جو ہے وہ کھول لیں جہاں پہ مشق ہے۔ سب سے پہلے یہ بھی دیکھ لیں، یہ دعا ہے سورۃ انبیاء میں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، آیت نمبر 87 میں۔ یہ دعا بڑی قیمتی ہے جس کو یاد رکھنا چاہیے۔ رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، جن کو اولاد نہیں ملتی وہ یہ دعا کثرت سے کریں تو ان کو اولاد اللہ کی رحمت سے مل جائے گی۔ اچھا، یہ الفاظ معنی آ گئے ہیں۔ ففتحناہما پس ہم نے ان دونوں کو الگ کر دیا یا کھول دیا، ان تمیدا کہ وہ ہلنے نہ پائے، ہلنے نہ لگے، معرضون منہ پھیرتے ہیں، منہ موڑتے ہیں، الخلد ہمیشہ رہنا، یمسکو وہی روکے ہوئے ہے، یمسکو روکے ہوئے ہے، ناسقوہ اچھا جی جس پر وہ چلنے والے ہیں، رتقن ملے ہوئے، ٹھیک ہے، ملے ہوئے، رواسیہ پہاڑ، سقفن چھت، یسبحون وہ تیرتے ہیں، یسبحون وہ تیرتے ہیں، فتنتاً آزمائش، منسکن عبادت کا طریقہ، منسک عبادت کا طریقہ۔ آپ جلدی جلدی سے یہ سوال جو آپ دیکھتے ہیں درست جواب کی نشاندہی کریں، درست جواب کی نشاندہی کریں۔ سورہ انبیاء کو قرار دیا گیا ہے، کیا قرار دیا گیا ہے؟ قیمتی اثاثہ، ٹھیک ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سراپا رحمت ہے، اس کا ذکر کس صورت میں ہے؟ ظاہری بات ہے جی، ہم نے تو پھر صورت یہ جو پڑھی ہے انبیاء اسی میں ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا وما ارسلناک
الا رحمۃ للعالمین۔ سورہ انبیاء کے مطابق جو بات معلوم نہ ہو وہ پوچھ لینی چاہیے۔ کن سے پوچھنی چاہیے؟ دیندار لوگوں سے، اہل علم سے۔ ہر شخص اپنے اعمال کا جواب دہ ہے، اساتذہ کو، پولیس کو، اللہ تعالیٰ کو، بزرگوں کو، جی اللہ تعالیٰ کو، ٹھیک ہے۔ آگے مختصر جواب دیں۔ ہمیں مشکلات میں پکارنا چاہیے، یہ ایک رہ گیا، ہمیں مشکل میں پکارنا چاہیے کس کو؟ اللہ تعالیٰ کو۔ آگے چلتے ہیں جی، مختصر جواب دیں۔ سورہ انبیاء کو یہ نام کیوں ملا ہے؟ اس وجہ سے سورہ انبیاء کو یہ نام ملا ہے کہ اس صورت میں پچھلے حضرت سے ذکر ہے، اس لیے اس کو سورۃ انبیاء کہہ دیا۔ سورہ انبیاء کی ایک فضیلت تحریر کریں۔ سورۃ انبیاء کی ایک فضیلت یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جن صورتوں کے بارے میں فرمایا کہ یہ میرا اثاثہ ہے، میرا قیمتی مال ہے، میرا قدیم مال ہے، ان میں سے ایک سورۃ انبیاء بھی ہے۔ سورۃ الانبیاء کا خلاصہ کیا ہے؟ یہ سورۃ انبیاء میں انبیاء کا ذکر ہے کثرت کے ساتھ، پھر رسالت اور آخرت کا ذکر ہے، توحید اور رسالت اور آخرت کا ذکر ہے۔ سورہ انبیاء کے علمی اور عملی نکات میں سے 2 تحریر کریں۔ جی، سورہ انبیاء کے علمی اور عملی نکات میں سے 2۔ پہلا نقطہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی مشکل ہو تو اللہ کو پکارنا چاہیے، اور اس کا ایک اور بھی ہے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ سورۃ انبیاء کے علمی نکات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اللہ کو پکارنا چاہیے، اور اس میں سے ہمیں ایک صورت ملتی ہے، ایک آیت ملتی ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس طرح کی دعائیں ہمیں اللہ تعالیٰ سے کرنی چاہیے۔ اور نکات بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں، اگر میں جو ہے وہ آپ کو نہیں بتا سکتا یا میں نے نہیں بتایا تو آپ پیچھے صورت کے جو نکات دیے گئے ہیں ان میں سے پڑھ سکتے ہیں۔ درج ذیل میں سے کوئی سے 5 قرآنی الفاظ معنی لکھیں۔ جی، ان تمیدہ، یہ کہ ہلنے نہ پائے، ناقصو، جس راستے پہ وہ چلتے ہیں، یسبحون، وہ تیرتے پھرتے ہیں، رتقن، ملے ہوئے، معرضون، وہ اعراض کرتے ہیں، رواسیہ، پہاڑ، سقفاً، چھت۔ آگے دی گئی آیات کا بامحاورہ ترجمہ لکھیں۔ وجعلنا فی الارض رواسیہ ان تمید بہم وجعلنا فیہا فجاجا سبلا لعلہم یہتدون، اور ہم نے بنایا زمین میں پہاڑوں کو تاکہ ہلنے نہ پائے، اور اس زمین میں کھلے کھلے راستے ہم نے بنائے تاکہ وہ راستہ پائیں۔ وجعلنا السماء سقفا محفوظا وہم عن آیاتها معرضون، اللہ فرماتے ہیں ہم نے بنایا آسمان کو ایک مضبوط چھت، وہ آیات سے، اس کی نشانیوں سے، اللہ کی آیات و نشانیوں سے اعراض کرتے ہیں۔ وہی اللہ ہے، وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، اللہ وہی ذات ہے جس نے پیدا کیا دن کو، رات کو، چاند کو، سورج کو، وہ تمام کے تمام اپنے مدار میں، دائرہ کار میں رہ کے گھومتے ہیں۔ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ، اور ہم نے کسی انسان کے لیے آپ سے پہلے خلد نہیں بنایا، یعنی ہمیشہ ابدی زندگی نہیں بنائی۔ اگر آپ فوت ہو جائیں گے تو کیا وہ زندہ رہیں گے؟ نہیں، ان کو بھی موت آئے گی۔ تفصیلی جواب دیجیے، سورہ انبیاء پر ایک مفصل مضمون تحریر کیجیے۔ یہ سورۃ انبیاء پڑھیں گے، پھر اس کے واقعات کو سامنے رکھ کے ایک مفصل مضمون لکھیں گے۔ چلیں جی، یہاں پہ دوسرے سبق کا بھی اختتام ہوتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔